ایک سوسائٹی وہ ہے جہاں کرپشن ہونے نہیں دی جاتی، اس وجہ سے کرپشن نہیں ہے، یعنی آپ غلط کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ لا موجود ہے نا، پکڑ لیے جائیں گے۔ اور ایک سوسائٹی وہ ہے جہاں کرپشن کرنا نہیں چاہتے، تو ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے بینک سے لے کے فراڈ نہیں کیا ہے، یا منی لانڈرنگ نہیں کی ہے، یا جناب میں نے تو غلط بندوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں دی ہے، یا رشوت نہیں لی ہے، اس وجہ سے میں نے کرپشن نہیں کی۔ کتنے لوگوں کے ذہن میں کرپشن کی کوئی ڈیفینیشن موجود ہے؟ مطلب یہ لفظ تو سب نے ہی سن رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈائریکٹلی یا کبھی انڈائریکٹلی بہت سے لوگ شکار بھی ہوئے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اس کی کوئی ڈیفینیشن انہوں نے اپنے ذہن میں بنائی ہے؟ کتنے لوگوں نے کبھی اس کی ریزنز پہ غور کیا ہے؟ کیوں پیدا ہوتی ہے کرپشن؟ کیسے ہو رہی ہے؟ ٹھیک، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ، کیا کیا جا سکتا ہے ایز این انڈیویجول؟ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے، اب اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے یہ مسئلہ کم از کم اس کی شدت کم ہو جائے، یہ مسئلہ کچھ کم ہو جائے، اس مسئلے کو مطلب کچھ کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ مطلب آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے اس مسئلے سے نکلنے میں کچھ مدد ملے؟ ٹھیک ہے، تو ہم آج کچھ انہی چیزوں میں بات کریں گے، یہی 3-4 باتیں ہیں۔ میں کرپشن کو ڈیفائن ذرا بعد میں کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بالکل کلیئر ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن پاپولر میڈیا کی جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ لفظ اور وہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، جیسے یہ کرپشن کی اصطلاح، یہ بہت زیادہ، مطلب اب اردو میں بھی لفظ کرپشن ایگزسٹ کرتا ہے اور انگریزی میں بھی، مطلب، اور یہ سب نے سنا ہوا ہے۔ تو ڈیفینیشن ابھی ہم بعد میں آتے ہیں، ڈیفینیشن لوگوں کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن وہ لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ٹیررزم بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، لیکن ٹیررزم کو کیسے ڈیفائن کرنا چاہیے یا کیا ہو سکتی ہے اس کی ڈیفینیشن، بہت عرصے تک اس کے اوپر دنیا میں کنفیوژن رہی۔ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ کیا لگتا ہے نمبر 1 وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ مطلب اتنا میس کیوں ہے؟ جی، اپنی طاقت کا غلط استعمال، اچھا، اور بتائیے؟ لالچ ہے، خود غرضی ہے، طاقت کا غلط استعمال ہے، تربیت کی کمی ہے، ہمارا ایک خاص ذہنیت ہے، ایسا ہے کہ ایک شریف آدمی بعض اوقات اس کا کام نہیں ہو رہا کسی صحیح طریقے سے، تو مجبور ہوا ہے کہ کسی ڈنڈے والے سے دوستی کرے، کسی غلط آدمی سے دوستی کرے اور اپنا کام کرائے، یا پھر برائب کرے اور اپنا کام کرائے۔ تو سسٹم اتنا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سروائیو کرنے کے لیے لوگوں کو، ایک شریف آدمی کو کسی نے پکڑ لیا، اب اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کچھ غلط راستے اختیار کیے، تو یہ ہم خبریں سنتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور اپنی طاقت کا غلط استعمال، یہ تو چلے ان لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جن کے پاس طاقت واقت زیادہ آ گئی ہے، لیکن اگر بہت ہی بیسک لیول پر ہم بات کریں تو اپنے اختیار کا غلط استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو، یعنی جسے ہم پاور کہتے ہیں نا، پاور کوریڈورز، پاور پوزیشنز، ایک سیٹ بھی پاور کو سمبلائز کرتی ہے، پوزیشن بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری اتھارٹی مل جاتی ہے انسانوں کے اوپر، آپ کو چارج مل جاتا ہے۔ معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پاور پوزیشن پہ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی اپنی جگہوں پر، ایک چیز ہے جو بہت بیسک سی ہے، ہمارا اختیار۔ ہم سب کو اپنے اختیار کی ایک چھوٹی سی کائنات ہمیشہ ملی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اختیار کا ننھا سا بلبلہ جو ہے نا، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ، جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری سانس ہے، ہمارے اختیار کا ایک ننھا سا دائرہ ہے۔ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ننھا سا دائرہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری سلطنت ہے اختیار کی، جس میں آپ کا زور چلتا ہے، اپنے اوپر چلتا ہے، اپنے فیملی پہ چلتا ہے، اپنے ٹیم پہ چلتا ہے، اپنے لوگوں پہ چلتا ہے، کسی حد تک آپ کا ایک سرکل، ایک اسفیئر ہوتا ہے جس میں آپ راج کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو پاور مل جاتی ہے، آپ پتہ لگتا ہے آپ جی ڈسٹرکٹ ناظم ہو گئے، آپ جو ہے انہی انسانوں میں سے کوئی پولیس کا ایک سینئر آفیسر ہو گیا، اسی میں سے کوئی الیکٹڈ، کوئی پارلیمنٹیرین ہو گیا، کوئی منسٹر ہو گیا، کوئی اور کسی پوزیشن میں، کسی انسٹیٹیوشن میں چلا گیا۔ یہ بھی بعض اوقات ہمارے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور اور اتھارٹی مل جاتی ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم میں کچھ نہ کچھ اختیار تو ہمیشہ سے ملا ہوتا ہے۔ تو اپنے اختیار کا غلط استعمال، یہ بہت بیسک لیول پر ہم دیکھتے ہیں اپنے اختیار کا غلط استعمال، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کو موقع ملا ہے ریسٹورینٹس میں، کیفیز میں، کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے، جب آپ وہاں چائے منگواتے ہیں یا کھانا منگواتے ہیں یا جوس منگواتے ہیں،
اور ساتھ میں ایک ٹیشو باکس آتا ہے اور اس میں ٹیشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے ٹیشوز آپ اس باکس میں سے پک کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے؟ ٹیشو جو ہے, میں نے اس لیے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں اس چیز کو, کہ تھنگس کی دنیا میں جو سب سے حقیر تھنگ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ٹیشو کاؤنٹ ہوتی ہے. مطلب اگر کسی کو کہا جائے نا یار مجھے ٹیشو سمجھا ہوا ہے, ٹیشو سمجھ کے مجھے پھینک دیا, تو جب ہم وہاں ٹیشو نکالتے ہیں نا اس میں سے, تو کچھ لوگ بڑی بے دردی سے نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا, سوچنا یہ کہ آپ تو نہیں ہے وہ, اور کچھ لوگ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ نکالتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ارے میرے پرس میں یا میری پاکٹ میں ایک ٹیشو پہلے سے موجود ہے جو ابھی پوری طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے, ابھی اس کا کچھ استعمال اور رہتا ہے, وہ میری جیب میں ہے. تو یہ جو کمپلیمنٹری ٹیشو یہاں موجود ہے, جو میں نے چائے پی ہے یا جوس پیا یا کھانا کھایا ہے, اس کے بعد جو ٹیشو وہاں اویلیبل ہے, میں اس ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نہ لوں, بلکہ میں اپنی جیب میں جو میرے پاس ٹیشو ہے میں اس کو یوز کروں. یہ آپ کس وقت کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ہم کسی چیز کو اپنا سمجھتے ہیں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم اپنے اختیار کا سب سے سینسیبل استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی اگر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے تو ہم اپنے اختیار کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں, اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے اختیار کا کسی اور طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیڈ روم میں, ان کی آپ کی امی یا آپ کے ابا کو یہ شکایت ہے کہ تم اپنے بیڈ روم سے جب نکلتی ہو یا نکلتے ہو تو لائٹ آف نہیں کرتے, پنکھا آف نہیں کرتے, ہیٹر چلتا رہتا ہے, ساری ڈیوائسز آن ہوتی ہیں اور تم بند کرنا بھول جاتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے اندر کے جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے اور ہمارا جو اپنے اختیار کا درست استعمال ہے, یہ بہت بنیادی بات ہے جو سم ہاؤ ہماری جو پیرنٹنگ پریکٹسز ہیں, ہماری جو ایجوکیشن ہے, اس میں سم ہاؤ ہمارے اندر یہ چیز ذرا سی کہیں مس ہو گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام نکالنے ہیں, ہمیں اپنا فائدہ, اپنا جو بینیفٹ ہے, انٹرسٹ ہے, اپنے انٹینڈڈ بینیفٹس کو ہر صورت میں گارڈ کرنا ہے, اور ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیے یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے, جو ہمیں ملنا چاہیے, جو ہم نے اپنے رائٹ سمجھیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے لینا ہے. تو اب بعض اوقات اس میں پرابلمز ہوتے ہیں. تو کرپشن جو ہے, کرپشن بھی ایک ایسی ٹرم ہے جس کی کلیئر ڈیفینیشن سوسائٹی میں ہر عام بندے کے پاس نہیں ہوتی, بلکہ جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ پرسیپشن آف کرپشن کے حوالے سے ہوتا ہے. پرسیپشن آف کرپشن کا غلط ہونا ایک بہت بڑی کاز ہے سوسائٹی میں کرپشن کے پیدا ہونے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ تو بہت زبردست بندہ ہوں, یہ کوئی فلاں بندہ ہے جو گڑبڑ کر رہا. مطلب جب کرپشن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی بندہ ہماری سوسائٹی میں, تو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ ان انٹینڈڈ مینر میں, لاشعوری طور پر, میں بھی کوئی اپنے اختیار کا غلط استعمال ہو سکتا ہے کر رہا ہوں. مجھے سوچنا چاہیے, مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں, مجھے کہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے بینک سے لون لیا ہے اور پھر غلط طریقے سے اس کو دھوکہ دے دیا بینک کو اور پیسے ریٹرن نہیں کیے ہیں, یا کہیں برائب کیا ہے, تو وہ تو کرپشن ہے. لیکن جو اور بہت ساری فارمز آف کرپشنز ہیں, کرپشن بہت جنرل ورڈ ہے. حضرت علی کا بہت خوبصورت جملہ ہے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس جملے کے اوپر ہم جتنا ریفلیکٹ کریں اتنی ہمارے لیے خیر ہے اس میں. حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہے. سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہے. تو بعض اوقات ہم بہت چھوٹی سی چیز کو نا ہم اپنے لیے جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ہے, یہ تو کرنا ہی چاہیے نا, اس میں کیا حرج ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. اس کو بہت سوچنا چاہیے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سوئچ ہے, اور آپ نے سوچا کہ اچھا چلو لائٹ بھی آن کر ہی لیتا ہوں, لیکن باہر سے لائٹ آ رہی ہے, تو کیا آپ کو لائٹ آن کرنی چاہیے یا نہیں, یا نیچرل لائٹ اگر آ رہی ہے تو کافی ہے, بس ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ یہ جو ایک ڈیپر ریئلائزیشن ہے نا اپنے اختیار کی, کوئی بھی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے, کسی اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے, اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے, مجھے انتہائی کرٹیکل ایک بہت
انٹروسپیکشن اور ایک انٹینسو کرٹیکل ایویلویشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایک جو کامن پرسیپشن ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اچھے ممالک وہ ہیں جہاں کرپشن ہونے نہیں دی جاتی. دیکھیں اب جو میں بات کروں گا نا یہ پوری گفتگو کا کرکس ہے. ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے ارینجمنٹس کریں جس سے کرپشن کا راستہ بند ہو جائے, کرپشن کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے, کرپشن کرنے نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, سو اگر آپ اس اپروچ پہ کام کریں گے تو آپ کو کیا چیز کرنی پڑے گی؟ آپ کو لاز بنانے پڑیں گے, آپ کو لاز کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا پڑے گا, آپ کو سرویلنس بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی اپنی جگہ ضروری چیز ہے. ایک اور اپروچ ہے کہ کرپشن کرنا کیوں چاہتا ہوں میں, انسانوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ غلط چیز کی خواہش ان کے اندر نہ پیدا ہو, ان کو اپنے اندر اپنی ایک ذمہ داری محسوس کریں اور وہ سوچیں کہ مجھے حلال کمانا ہے, حلال طریقے سے کمانا ہے, حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہماری مطلب انکروچمنٹ جو ہے اس کو ہم کرپشن کاؤنٹ نہیں کر رہا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں یا بس میں سفر کرتے ہیں اور آپ تقریباً ایسی ہی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس پہ آپ ابھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا کانشیس کرنے کے لیے ایک سوال کروں گا یا ایک بات آپ سے سوچواؤں گا. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے اس کرسی کے اندر اپنے آپ کو رکھنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری. لیکن اگر آپ تھوڑے سے پھیل کے بیٹھ جائیں تو آپ کو پتا ہے جو آپ کی دو کرسیوں کے درمیان میں آرم ریسٹ ہے وہ دو ہیں یا ایک ہے؟ ایک ہے. یہ جو دو کرسیوں کے درمیان میں آرم ریسٹ ہے وہ ایک ہے اور کوہنیاں کتنی ہیں؟ دو ہیں. تو دونوں نے کس پہ رکھنی ہے؟ اسی پہ رکھنی ہے. ہر ایک کو تو کارنر پلاٹ نہیں ملا ورنہ اگر کارنر پلاٹ ہے آپ کے پاس تو چلیں ایک آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک تو ایسی ہے کہ ایک کے اوپر دو نے رکھنی ہے. جو بنیادی پوائنٹ ہے نا, ہم میں سے جب ایسا انسان پیدا ہو جائے گا نا, جب وہ یہ سوچے گا کہ اس میں دوسرے نے بھی اپنی کونی رکھنی ہے اور میں نے بھی اپنی کونی رکھنی ہے, لہٰذا میں نے اس کا اتنا ایریا آکیوپائی کرنا ہے جتنا میرا جسٹیفائڈ حق ہے. لیکن اگر آپ ذرا پھیل کے بیٹھ گئے ہیں اور برابر والے کو کونی رکھنے کی اب جگہ ہی نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں اس میں جو بہت اہم بات ہے, لائف جو ہوتی ہے نا, لائف وہ یہ جو دو کرسیوں کے درمیان کامن آرم ریسٹ ہے نا, لائف ایسی ہوتی ہے. اس کے اندر ہر چیز کی لیجسلیشن اور قانون سازی نہیں ہو سکتی. مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ پر آئے ہیں جہاز میں یا سینما میں, اب یہ اللہ بہتر کرے آپ صحیح جگہ پہ جائیں, لیکن جہاں بھی گئے ہیں آپ تو آپ نے ایک ٹکٹ بائی کیا نا, اس میں آپ ایک کرسی آپ کا رائٹ ہے, تو قانونی طور پہ آپ کو بتایا جائے گا جناب آپ کی سیٹ نمبر 79 ہے تو آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس 79 سیٹ کے آس پاس جو اس کی ایئر اسپیس ہے اور بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جس کو قانون میں نہیں پکڑا جا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی کے اندر جو بیوٹی ہوتی ہے اور زندگی کے اندر جو سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور زندگی کے اندر جو ہائر موریلٹی سٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس کے اندر بہت کلیئرلی کسی قانون کی کتاب میں مارک نہیں کیا ہوتا کہ یہ تمہارا ایریا, یہ تمہارا ایریا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں یار میں چونکہ پہلے آ کے بیٹھ گیا تھا, میں نے زیادہ جگہ گھیر لی ہے, اب جو بعد میں آئے گا اب وہ ٹھیک ہے. اب وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پہلے آ گئے تھے, آپ نے زیادہ جگہ گھیر لیا, آپ نے اپنے بیگ, اپنا لگیج, اپنا سامان ایسے رکھ دیا. اب جو بعد میں آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے یار میں کہاں رکھوں, میرے پاس بھی تو ایک بیگ ہے نا, میرے پاس بھی تو ایک بوٹل ہے, میں کہاں رکھوں. بس تم جہاں مرضی رکھو, ہمیں کیا ہے. اب پھیل کے بیٹھے ہیں ذرا, اور قانونی طور پر آپ کو پکڑا نہیں جا سکتا, اخلاقی طور پہ آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے, اس وقت جب سوسائٹی بالکل گر جاتی ہے نا تو وہ قانون والا جو لیول ہے نا اس سے بھی نیچے کھڑی ہوتی ہے, وہ تو بالکل ہی وائلیشن, بالکل کلیئر وائلیشن کرتی ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کبھی کسی ہوٹل میں رکے ہی ہوں گے, کبھی آپ کو فریش ٹاولز ملے ہوں گے, آپ 2 دن کے لیے رکے ہوں گے, ملے ہیں نا,
وائٹ کلر کا دھلا ہوا ٹاول ملا ہے آپ کو, 2 دن کے بعد اس کا حشر کیا ہوا تھا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے میرا؟ لیکن جب آپ کے اپنے پرائیویٹ یوز میں, گھر میں جو آپ کے یوز میں ٹاول ہوتا ہے, کیا اس کی لائف 2 دن کی ہوتی ہے؟ اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نے پیسے دیے ہیں, میں کیوں نہیں یوٹیلائز کروں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ ذہنیت, یہ بنیاد ہے ہماری. ٹھیک ہے, تو ایک اپروچ یہ ہے کہ کرپشن کرنے نہیں دی جائے. یعنی ایک سوسائٹی ہے جس میں کرپشن کرنے کے مواقع بہت کم ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر پکڑ بہت زیادہ ہے. دوسری سوسائٹی وہ ہے جہاں لوگ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں, اور اپنی ذمہ داری کو سب سے زیادہ محسوس کرنے کی جو ریزن ہوتی ہے وہ گاڈ کانشیسنس ہوتی ہے. تو ایک گاڈ کانشیس سوسائٹی ہے, وہ کہتا ہے بندہ کہ یار میں یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے تو میرے معاملات دکھائے جائیں گے نا. کیا خیال؟ تو وہ اپنے معاملے کو ٹھیک کرتا ہے. تو کرپشن کرنا نہیں چاہتے والی سوسائٹی اور کرپشن کرنا مشکل ہے والی سوسائٹی. ایک سوسائٹی وہ ہے جہاں کرپشن ہونے نہیں دی جاتی, اس وجہ سے کرپشن نہیں ہے. اور ایک سوسائٹی وہ ہے جہاں کرپشن کرنا نہیں چاہتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو سلوشنز آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارے یہاں لا بن جائے نا اور امپلیمنٹ ہو جائے نا, ڈنڈا. مثال کے طور پر آپ مڈل ایسٹ میں, آپ میں سے کتنے لوگ دبئی, ابو ظہبی گئے ہیں, کبھی شارجہ گئے ہیں, کبھی ہو سکتا ہے آپ کو جانا ہوا ہو. کچھ اندازہ ہے کتنے ریال, کتنے درہم فائن ہے اگر آپ ایک ٹریفک کا رول بریک کرتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر آپ اوور اسپیڈنگ کی آپ نے, کتنا خیر سے کتنے جیب کتنی ڈھیلی ہوگی, کچھ پتا ہے؟ اینی آئیڈیا؟ 300 درہم یہ سٹارٹنگ ہے. 300 درہم کا مطلب ہم اب چونکہ ہم اپنے یہاں کیلکولیٹ کر لیں نا فوراً, 60 روپے کا درہم ہے, 300 درہم کتنے ہوئے؟ میتھس کس کا اچھا ہے؟ 18,000 روپے. اور یہ کیسے کٹے گا؟ آٹومیٹیکلی کٹے گا آپ کا, آپ کو کوئی پولیس روکے گی نہیں, اس لیے کہ سسٹم آٹومیٹ ہوا ہوا ہے. آپ کی گاڑی وہاں سے گزری, کیمرے نے ٹھک کر کے یوں کیا, آپ کے ماشاءاللہ 18,000 ابھی کٹ گئے. دوبارہ آپ نے پھر ریس لگائی, پھر تھوڑی دیر کے بعد 18,000 کٹے. یہ جو 20 سے 25 سال کی عمر کا بندہ جب پہلی دفعہ مڈل ایسٹ جاتا ہے تو اس کی تنخواہ کیا 30 سے 40% حصہ جو ہے وہ فائنز میں کٹتا ہے, کیونکہ اب نیا نیا گیا ہوتا ہے, جوش جذبہ ہوتا ہے, تنخواہ اتنی ہوتی نہیں. ابھی تو آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہے ہیں نا, ابھی تازہ تازہ لگے ہیں, جونیئر لیول پر ہیں آپ, تو سیلری بھی کم ہے اور گاڑی مل گئی ہے, اور جناب ادھر ادھر یہ وہ, تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا یار 4 دفعہ فائن ہو گیا میرا, میری تنخواہ اتنی نہیں ہے, اتنے تو اس میں لگا دیے. اور آدمی اپنے آپ کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو کٹتا رہتا. اب سوچیں نا کہ آپ گھر سے یہاں آ رہے تھے, اگر اوور اسپیڈنگ کے اوپر 18,000 روپے آپ کے کٹے ہوں تو آپ کو مطلب کس موڈ میں بیٹھیں گے نا آپ ابھی, مطلب کیسے لگ رہے ہوں گے؟ مزہ آ رہا ہے؟ ٹھیک. اچھا, کرپشن کو بھی ذرا پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے اپنے اختیار کا غلط استعمال. دوسرا یہ ہے ایک غلط نیت کے ساتھ on the basis of a bad intention you do something in the favor of your, مطلب اپنی انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے, اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے غلط نیت کے ساتھ ایک غلط طریقے کو اختیار کرنا, خود غرضی اور بری نیت کے ساتھ کسی ایسے عمل کو کرنا جو دوسروں کے لیے نقصان دے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ایک مطلب بہت بیسک لیول پہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں رشوت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, غلط استعمال, عام آدمی کی کرپشن کسی اور لیول کی ہے, خاص آدمی کی کرپشن کسی اور لیول کی. اس وقت بائی دا وے اس وقت پاکستان میں بہت ساری مساجد ہیں جو انکروچ کرتی ہیں, مطلب انکروچمنٹ سمجھتے ہیں, بلڈنگ انکروچمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بائی لاس کے مطابق اسپیسز چھوڑنا کتنی ضروری ہوتا ہے, وینٹیلیشن کے لیے, ایئر کوالٹی کے لیے. آپ کا جو ہاؤس ہوتا ہے اس کی اپنی ایک فیل ہوتی ہے, تو اگر آپ وہ آگے پیچھے جگہ نہ چھوڑیں اور سب آکیوپائی کر لیں, بات کلیئر ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ مستقل رہے گا. جتنی اسپیس چھوڑنی چاہیے وہ اگر نہ چھوڑی جائے تو ایک نفسیاتی تھکن پیدا ہوگی. تو اس وقت ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ مطلب
اگر ایک پلاٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ جگہ چھوڑنی چاہیے وینٹیلیشن کے لیے تو ہم نے وہ بھی آکیوپائی کی ہوئی ہے, ہم نے پارکنگ اسپیسز آکیوپائی کی ہوئی ہیں, ہم نے بہت ساری. تو ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے بینک سے لے کے فراڈ نہیں کیا ہے, یا منی لانڈرنگ نہیں کی ہے, یا جناب میں نے تو غلط بندوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں دی ہے, یا رشوت نہیں لی ہے, اس وجہ سے میں نے کرپشن نہیں کی. تو یہ پاپولر کرپشن جو ہے نا وہ یہی ہے جو آپ کے ذہن میں یہ 3-4-5 باتیں. لیکن جو لیس آئیڈینٹیفائڈ انویزیبل فارم آف کرپشن ہے نا, جو کہ تعاون کی طرح پوری سوسائٹی میں ہے, اپنی جگہ سے زیادہ گھیرنا. جیسے میں نے کہا نا, آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ ایک دم سنبھل گئے ہوں گے نا, اب سب اپنے اپنے دیکھ رہے ہیں, یار میں نے تو ایک آرم ریسٹ ہے, برابر والے کو بھی جگہ دینی ہے, تو تھوڑا سا کم کرو یار. دیکھیں, مواخات کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو دوستی کروائی, تعلق کروایا, اور آپ سے کہا کہ بھئی آپ لوگ ذرا بڑھ کر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں, یہ لوگ آئے ہیں, اور اپنا انہوں نے شیئر کیا ہاف آف اپنی. تو جس کے پاس ایک باغ تھا اس نے آدھا باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, اور اس کا اصول یہ تھا, اس نے کہا کہ اس باغ کا جو بہتر ہاف ہے وہ میں دے دوں, اور جو لیس پروڈکٹیو ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لوں. یعنی مال آدھا دیا اور وہ آدھا بہتر والا آدھا دیا. یہ اسپرٹ تھی. بہت بیسک لیول پہ میں نے کچھ کانسیپٹس دیے ہیں. مطلب ایک بڑی چیز کو تو ہم پہچانتے ہیں نا, اس کے اوپر زندہ باد مرد آباد اور نعرہ لگانا اور سلوگن لگانا آسان کام ہے, لیکن اپنے نفس کے اندر, اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا, اگر ہم یہ چیز شروع کریں گے تو وہ بڑی چیز انشاءاللہ کور ہوگی انشاءاللہ. تو اب 3 چیزیں ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کوئی برائی, اگر کسی سوسائٹی کو برائی سے روکنا ہو, یعنی لوگ غلط کام کیوں نہیں کریں, اس کی ریزنز کیا ہوں گی. اس کی پہلی ریزن جو سب سے کمزور ہے نا, وہ ہے کیمرا کانشیسنس. کیمرا کانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ لا ان پلیس ہے, انفورسڈ ہے, امپلیمنٹڈ ہے, اور لا کو وائلیٹ کرنے کے کانسیکوینسز بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں, اور آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, سرویلنس کیمراز موجود ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً 75 لوگوں کے اوپر ایک کیمرہ ہے اس وقت. مڈل ایسٹ بھی, میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں, پورے مڈل ایسٹ کی بات نہیں کر رہا. تو جو ہم جہاں کہتے ہیں نا جہاں کرپشن نہیں ہے, تو وہاں ایک کیمرہ کانشیسنس ہے, انہیں پتہ ہے. یعنی دنیا میں ایک ٹائپ آف کرائم ہوتا تھا جو لفٹس کے اندر ہوتا تھا. اب میں براڈر سینس میں ہر طرح کے کرائم, ابھی ہر طرح کے کرپشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو لفٹس کے اندر بھی کیمریز انسٹالڈ ہیں, جو ایلیویٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے, چھوٹی سی 5 فٹ کی جگہ ہے. اب اگر لوگوں سے پوچھا جائے, یار تم لوگ غلط کام کیوں نہیں کر رہے, کرو غلط کام, کچھ حرکت کرو, کوئی فائدہ ہوگا, تو کہیں گے نہیں, یہ جو ہے نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, کیمرے کی آنکھ, سرویلنس کیمراز, فیئر آف سرویلنس کیمراز. تو یہ یو اے کی بات کر رہا ہوں کہ 75 بندوں پر ایک کیمرہ ہے. اچھا آپ چائنا میں چلے جائیں تو چائنا دنیا کا سب سے زیادہ, پوری دنیا میں جتنے سرویلنس کیمراز لگے ہیں اس کے تقریباً 55% صرف چائنا میں لگے ہیں, پوری دنیا میں. ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے 50 کروڑ سرویلنس کیمراز چائنا میں انسٹالڈ ہیں. تقریباً 3 آدمیوں کے اوپر ایک کیمرہ ہے چائنا کے اندر, ٹھیک ہے. ہر ایکشن مانیٹر ہو رہا ہے آل دا ٹائم. تو وہ ایک کانشیسنس ہے, کیمرا کانشیسنس. یعنی آپ غلط کام کیوں نہیں کر رہے, اس لیے کہ لا موجود ہے نا, پکڑ لیے جائیں گے. یو کے اندر 11 لوگوں پر ایک کیمرہ ہے. یو کے بھی دنیا کے ان 2-3 ممالک میں شامل ہے جہاں بہت زیادہ سرویلنس ہے. تو سرویلنس کیمراز جو ہیں, یعنی 11 بندوں کے اوپر ایک سرویلنس کیمرہ, یہ ریشو ہے. کئی لاکھ, مجھے ابھی ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن کئی لاکھ کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں جو ہر وقت چل رہے ہیں. بلکہ ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ ایک ایوریج یو کے میں رہنے والا ایک کامن سٹیزن, وہ ایک دن میں 70 ٹائمز کیمرے کی گرفت میں آتا ہے. یعنی 70 دفعہ اسے ایک دن میں کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسری جو وجہ ہے نا کرپشن سے نکلنے کی, یعنی آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کیا ہوتی ہے, وہ ایک اور وجہ ہوتی ہے, وہ ہے پیپل کانشیسنس. یار غلط کام نہیں کرو, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور وہ سوسائٹی جو لوگوں کے سامنے بھی نا نڈر ہو جائے, وہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں,
سب کے سامنے غلط کام کروں گا. مطلب یہ بہت ہی خراب سطح ہے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی اب بہت ہی بری ہو گئی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو ایک چیز ہے کیمرہ کانشیسنس، ایک چیز ہے پیپل کانشیسنس. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف ان دونوں کی وجہ سے غلط کام کرنے سے بچا ہوا ہے تو جہاں کوئی لوپ ہول نظر آئے گا نا وہ وہی حرکت کرے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ایک بہت بڑے اسکینڈل کے اندر ملوث پائے گئے اور بہت بڑی ڈیل تھی اور شاید وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہی تھی جس کے اندر کچھ مسائل پیدا ہوئے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنی ہے ایسی خبر؟ تو ایک اسٹیٹ لیول پر بھی نا مطلب کتنے کیمراز ہیں، کتنے لاز ہیں، کرپشن ہوئی نا. اس لیے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میں کیسے کیمرے کی نظر سے خود کو بچا سکتا ہوں. یہ کلیئر ہو رہی بات؟ ایک نئے قسم کی سائنس پیدا ہوئی جو کہ کیمرے کی نظر سے بچتے ہوئے کیا کرنا ہے، اب یعنی چالاکی پیدا ہوئی. اور پیپل کانشیسنس تو بھائی اب ہر جگہ تو لوگ نہیں کھڑے نا آپ کے، لوگ کیا کہیں گی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اچھا کام کرنے کی وجہ یا برے کام سے بچنے کی وجہ اگر یہ ہے نا لوگ کیا کہیں گے، تو یہ صحیح وجہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ تعریف کریں گے، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگ خوش ہوں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، تو دس از ناٹ، مطلب آپ اس کی روح اور اس کی برکات سے مستفید نہیں ہوں گے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ برے کام سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ پیپل دیکھ رہے ہیں، پیپل آر واچنگ می. لیکن جب پیپل نہیں ہوں گے واٹ ول یو ڈو؟ تو یہ دونوں جو ارینجمنٹس ہیں نا یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، یہ سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے. سسٹینیبل سولوشن جو ہے وہ گاڈ کانشیسنس ہے. گاڈ کانشیسنس ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہمیں ملتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام سنا ہے؟ یہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور بہت چھوٹا ان کا ٹینیور تھا، تقریباً شاید 2 سال سے کچھ کم تھا، لیکن غیر معمولی انسان تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیت المال میں نا کسی باغ سے بیت المال میں بہت سارے سیبوں کا ایک پورا ایک آپ فصل کہہ لیں یا پورا ایک بہت سارے سیب آئے کہیں سے، اور وہ پھر شاید کہیں ڈسٹریبیوشن میں جانے تھے یا کیا اس کی یوٹیلائزیشن تھی، لیکن بہرحال بیت المال میں کہیں سے پہنچے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا کوئی بچہ ویسے ہی کھیلتا ہوا گیا اور وہاں ویسے ہی جا رہا تھا، تو وہ چھوٹا کوئی بچہ ہوگا تو اس نے سیب اٹھایا، تو وہاں جو بیت المال کا انچارج تھا اس نے دیکھا اور اس نے کہا چلو یہ تو خلیفہ کا بچہ ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، چلو اس کو سیب دے دیتے ہیں. وہ سیب پکڑ کے، ایک بچہ چھوٹا سا سیب پکڑ کے ٹہلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، سیب کہاں سے آیا اس کے ہاتھ میں؟ اور پھر انہیں اسٹرائک کرتا ہے، ارے یہ تو بیت المال کے اندر جو ابھی سیب آئے ہیں یہ وہ تو نہیں اٹھا کر لے آیا، اور وہاں جو بندہ ہے اس نے کارٹیسی میں اس کو ایسے تو نہیں دے دیا. تو کنفرم کرتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی ہے. اس کے ہاتھ سے سیب چھینتے ہیں اور جو سیب اس کے منہ میں ایک بائٹ گیا تھا وہ اس کی انگلی ڈال کے اس کے اندر سے نکالتے ہیں اور واپس جا کر بیت المال میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون آدمی ہے بھائی، آپ نے کیسے ایک بچے کو سیب دے دیا؟ یہ میرا بچہ ہے تو آپ نے کیسے دے دیا؟ یہ تو جو جس اصول کے تحت جس کرائیٹیریا پہ جس طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے. My child doesn't deserve it. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ کیریکٹر ہے جس کے نتیجے میں کیریکٹر پیدا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو بہت بنیادی بات ہے، اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی پوری کوشش بھی کریں کہ ہم حلال کمائیں گے اور حلال کھائیں گے. اور ایک چیز اور ہے، آپ کو ایک جاب ملی، بہت اچھی جاب ہے، انہوں نے آپ سے سیلری ڈیسائیڈ کی، آپ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا، 9 to 5 کی جاب ہے، جو بھی آپ کا بریک ٹائم ہے 9 to 5 میں 45 منٹس کا بریک ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو بھی کام ہے نا 45 منٹس ملیں پرسنل کاموں کے لیے. اب اگر آپ نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تو 12 رکعت پڑھوں گا اور 45 منٹس کی بجائے 55 منٹس کنزیوم کروں گا، لیکن آپ کا باس اس لیے خاموش رہتا ہے کہ چلو یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا خیال ہے صحیح عمل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. جب ہم اتنا ڈیپلی اور کریٹیکلی اپنے عمل کو دیکھیں گے تب ہم کرپشن کے بارے میں کچھ کہنے کے قابل بنیں گے اور ہم وہ پریشر بنیں گے، ہم وہ فورس بنیں گے. آپ کہیں کہ اس سے نکالنے کے لیے جو اسپرٹ چاہیے نا وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں
اگر آپ کا 9 to 5 جاب ہے اور آپ اپنے پرسنل ٹائم کے اندر اپنی پرسنل کالز ریسیو کر رہے ہیں، دیٹس فیئر انف. لیکن اگر آپ جاب کے ٹائم میں ہیں اور آپ کے دوست آپ کو فون کرتے ہیں، یا تو آپ نے اپنے امپلائر سے بات کی ہوئی ہو کہ میرے دن میں کالیں آئیں گی، میں ریسیو کروں گا. لیکن اگر آپ ریسیو کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ آفس کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر، جو کہ آپ کو کام کے لیے ملا ہے، آپ اپنی فیس بک پہ پوسٹیں لگا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں چیزیں. ڈو یو تھنک دس از کرپشن؟ لیپ ٹاپ آفس کا ہے، ٹائم آفس کا ہے، آپ ہائر کیے گئے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ آفس کا کام کریں گے، آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں انسٹاگرام پہ اپنے کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ پہلے سے یہ بات طے کریں. آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ میرا پرسنل ٹائم ہے، مجھے یہ اس جاب کے اندر یہ پروویژن ہے کہ میں اپنے پرسنل ٹائم میں جہاں میرے پاس کام نہیں ہو میں یہ کام کر سکتا ہوں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتاؤں. آپ کو آفس کی اسٹیشنری ملتی ہے آفس کے کام کے لیے، پرسنل کام میں آپ اسے یوز کریں، اس کے لیے آپ کے پاس کنسنٹ ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ بھائی یہ اس کے اوپر میں پرسنل چیز بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ کوئی استعمال کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ میری پرسنل یوز کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیا مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کانشیسنس ہمارے یہاں نہیں ہے. مطلب اگر مجھے ایک گاڑی ملی ہوئی ہے، اگر اس گاڑی میں مجھے کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ کے پرسنل یوز کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو آفیشیل پرپس کے لیے دی جا رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ راستے میں میں ذرا گروسری بھی لینے نکل جاؤں اس گاڑی کے اوپر، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب اپنے عمل کو دیکھیں اور اس کی کازز پہ دیکھیں، اپنے کام کو حلال کریں. مطلب اگر میں 8 گھنٹے کی کوئی جاب ہے، یا اگر میرا کسی سے کمٹمنٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، تو میں اس کے اندر آنیسٹی کے ساتھ اپنا پرسنل بیسٹ اس کے اندر دوں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کارپوریٹ سیکٹر میں بعض اوقات ہم ٹریننگز کرتے ہوئے ایک سوال پوچھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر جو مانیٹرنگ ہے وہ ختم کر دی جائے، آپ کا باس آپ کے کام کو چیک نہ کرے، آپ کو چیک کیے جانے کا کوئی خوف نہ ہو، تو کیا آپ کی پرفارمنس کم ہو جائے گی یا اتنی رہے گی؟ اگر آپ کی پرفارمنس کم ہو جائے گی تو یہ کیریکٹر کی ویکنس ہے. مطلب آپ اچھا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہے یا وہ بار بار آپ کو چیک کر رہا ہے. وہ جو اس نے مانیٹرنگ میکانزم بنایا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، چلیں وہ لگا ہوا ہے، لیکن میں تو اپنا کام اپنی ایمانداری سے کروں نا. کیا خیال؟ یہ ایمانداری ہمارے اندر اللہ کرے پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو بھی، ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے والا بنائے، حلال اور صحیح مطلب چیزوں کی طرف جانے والا بنائے. ایک ہوتا ہے اپنی انکم کو حلال کرنا. اپنی انکم کو حلال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی انکم جو پے کیا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر اپنی جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ پوری کریں. اللہ کرے کہ ہم فیئر ہوں. کس وجہ سے فیئر ہوں؟ یعنی دیکھیں، ایک سوسائٹی وہ ہے جو اپنے کلیکٹیو اکنامک بینیفٹ کی وجہ سے رولز اور لاز کو فالو کرتی ہے. وہ کہتا ہے یار لاز فالو نہیں کرو گے نا پکڑ ہو جائے گی، اتنا فائن ہو جائے گا، اتنے پیسے کٹ جائیں گے، اتنا لا مجھے پکڑ لے گا، میں اتنی میرے اوپر مشکل ہو جائے گی، لہٰذا میں نے لا ابائڈنگ ہونا ہے. یا وہی دیکھتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا، ہم سب کا کلیکٹیو اکنامک انٹرسٹ اس میں ہے کہ ہم لائن میں لگ کے اپنے کام کرائیں. لیکن ایک سوسائٹی وہ ہے جو مطلب اس کے اندر ایک گاڈ کانشیسنس ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اکنامک انٹرسٹ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کام کو اس طرح ہی ہونا چاہیے. تو سسٹمز بھی ہمارے یہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، لاز بھی ہمارے یہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، لاز کو امپلیمنٹ بھی ہونے کی ضرورت ہے، اور جو سوشل پریشر ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک سے ایگزرٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ان سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے ہمارے اندر گاڈ کانشیسنس، ہمارا ایمان، ہمیں حلال کی طرف جانے اور صحیح عمل کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی طرف جانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے آسانی کے ساتھ اس پہ توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں. جہاں کہیں بھی ہم نے جان بوجھ کے یا انجانے میں کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف بھی کرے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بھی توفیق دے، اس پہ ہمیں توبہ اور نادم ہونے کی بھی توفیق دے. ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کے اندر سیلفشنس، گریڈ اور یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا، اگر بیٹسمین کو یہ پتا ہو کہ یار مجھے پتا ہے کہ میں آؤٹ ہوا ہوں، ان لوگوں کو پتا نہیں لگ سکا، اور وہ والنٹیرلی بیٹ چھوڑ کے نکل آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے پتا ہے میں آؤٹ ہو گیا تھا.
یہ ہے کیریکٹر. کیا خیال ہے؟ لیکن ابھی ہم اس جگہ نہیں ہیں، ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو ریئلائز کریں کہ کیریکٹر کیا ہے، کرپشن کیا ہے، کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنے والا بنائے. آپ لوگ کویسچنز کیجئے پلیز. جی پلیز. یس. کس کی؟ ہاں. جی بہت اچھا سوال ہے. سسٹم کی بہت انوالومنٹ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں بہت سے اچھے لوگ جن کی انٹینٹ صحیح ہے، جو فیئر ہیں، جو غلط کام نہیں کرتے، اور کرپشن ان کی چوائس نہیں ہے. ایک چیز ہے کرپشن بائی چوائس، ایک چیز ہے کرپشن بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ہے کرپشن بائی کمپلائنس. جب سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو کرپشن بائی کمپلائنس اینڈ کرپشن بائی ڈیفالٹ چل رہا ہوتا. مطلب مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے یہاں تو کام کرانے کا طریقہ ہی ہے. ہم کسی پروجیکٹ میں تھے اور وہاں بڑی انٹرسٹنگ میں نے فریز سنا، اور میں حیران ہوا کہ یہ کیا جملہ کیا ہے. وہ کسی صاحب نے کہا، گورنمنٹ آفیسر تھے. اچھا، گورنمنٹ آفیسر بھی بدنام ہے. دیکھیں کچھ ہم نے نا کچھ چیزوں کو بہت بدنام کیا ہے. مطلب گورنمنٹ کے اندر بھی کرپشن ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کرپشن ہے. فوج کے اندر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، پولیس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور مسجد کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور ہم سب کے اندر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مذہبی طبقے کے اندر نہیں ہے، الحمدللہ بہت بہتر ہے. میں مذہبی طبقے کے حوالے سے میں نہیں چاہتا کہ ہم بہت ایسے سوچیں کہ وہ کوئی گڑبڑ، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایگزسٹ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو ایسے بنایا، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک انسٹیٹیوشن میں گیا، وہاں ایک فریز میں نے سنا. انہوں نے کہا سر اس کام کے اتنے پیسے ہوں گے. وہ غلط کام کے پیسے مانگ رہا، اور اس نے جملہ کہا سر یہ جائز رشوت ہے. سر یہ تو جائز رشوت ہے، میں آپ سے ناجائز نہیں مانگ رہا، یہ جائز ہے. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ اب جو مجھے وہاں پتا چلا تو مجھے پتہ یہ لگا کہ دو ریٹس ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. تو یہ ان کے یہاں ٹرم چل رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی اتنے اگر ہم مانگ رہے ہیں نا، اگر ہم آپ سے 40,000 روپے مانگ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر ہم آپ سے 2 لاکھ روپے مانگیں گے تو یہ ناجائز ہے. اب یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہے. جیسے میں نے کہا نا، پرسیپشن کیا ہے اس کا. اسے 40,000 روپے لینا کوئی غلط لگتا ہی نہیں. اور جو اس میں سب سے شریف آدمی وہ کہتا ہے بھائی میں 40,000 روپے نہیں لے رہا، مجھے بس آپ جو ہے نا وہ چائے پانی دے دینا. اور چائے پانی میں اس کی ایکسپیکٹیشن ہے 5,000 روپے. اب آپ سوچیں نا کہ چائے پانی، میں کہتا ہوں یار 5,000 روپے کی تم چائے پیتے ہو؟ کیسے آدمی ہو یار، کہاں پیتے ہو چائے تم؟ چائے تو 100 روپے کی ہوتی ہے. تو لیکن کیوں تمہیں چائے پانی دی جائے؟ یہ جو کویسچن ہے نا، تو سسٹم کا بھی دخل ہے. وہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ انٹینٹ کے خراب ہونے سے. جو کرپشن بائی چوائس ہے نا، اصل میں ہوا کیا ہے، وہ سسٹم بھی اس وجہ سے، وہ سسٹم خراب کیسے ہوا ہے، اس میں کسی نے کرپشن بائی چوائس انیشیٹ کیا، جس کے نتیجے میں سسٹم پلیوٹ ہوا ہے. اس کے نتیجے میں باقی سب لوگ، اب انہیں پتا ہے یار یہاں کھڑے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، یا تو کسی سے فون کرواؤ، کسی کا ڈنڈا چلاؤ، کسی کی سفارش لگاؤ، کسی کو پیسے دو. یہ جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے اندر اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو وہ کہتا ہے یار میرا تو کام ہی نہیں ہوگا مجھے تو. اب ایک آدمی کو غلط اٹھا لیا کسی نے، غلط پھنسوا دیا کسی نے. جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتی ہے، تو انجسٹس کے نتیجے میں سوسائٹی میں کرپشن پیدا ہوتا ہے. جب بھی عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، نظام انصاف نہیں کرے گا، تو معاشرے کے اندر جو عام آدمی ہے، جس کی اخلاقی سطح اور علمی سطح ایک میڈیوکر یا اس سے نیچے کی ہے، اور سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایک بہت اعلیٰ، ایک بہت ساؤنڈ آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ یا فاؤنڈیشن نہیں رکھتے، وہ ایک عام سے لے مین ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس نے میرا یہ مارا، میں نے اس کا یہ چھین لیا، تو وہ اپنا ادھر ہی ٹٹ فار ٹیٹ کر کے حساب کتاب برابر کرتے ہیں. تو سوسائٹی میں یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اور اسی لیے آئیڈیلی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ عدالت انصاف کرے، اور جو لا ہے وہ سب کے لیے ایک ہو. تو پاکستان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ لا جو ہے وہ سب کے لیے ایک نہیں ہے، عدالت انصاف نہیں کر رہی، انصاف مہنگا ہے، مشکل سے ملتا ہے. لیکن یہ کام کیسے شروع ہوگا؟ اب اگین انڈا پہلے آئے گا یا مرغی پہلے آئے گی، یہ وہ والی ڈیبیٹ ہے. یار پہلے انڈا ہوتا ہے پہلے مرغی ہوتی ہے، یہ ڈیبیٹ ہے نا ایک بہت بڑی، پہلے یہ کریں پہلے وہ کریں. اس کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے جب ایک ماں اور ایک باپ ایک اصول کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اور ایک ہائر کیریکٹر کانشیسنس کے ساتھ، گاڈ کانشیسنس کے ساتھ ایک ایسے بچے کی تربیت کرے جو کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی سچویشن میں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن میں نے اپنا حق صحیح طریقے سے ہی لینا ہے. سوسائٹی کے اندر صرف 6% لوگ اگر ایسے پیدا ہوں گے، صرف 6%، زیادہ بڑی کی بات نہیں کر رہا. یہ دنیا میں اس کے اوپر بڑی بڑی ریسرچز ہیں، ڈائنامکس آف چینج کے اوپر، ڈائنامکس آف سوشل چینج کے اوپر. یعنی پوری عرب سوسائٹی کو ٹرانسفارم ہونے کے لیے 313 آدمی چاہیے تھے.
زیادہ لوگ نہیں چاہیے تھے. 13 سال لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 313 پروڈیوس کرنے کے لیے. اس کے بعد اگلے 5 سال لگے ہیں, اس میں 1 لاکھ سے تعداد کراس کر گئی ہے. اس کے بعد اگلے 4 سالوں کے اندر کئی لاکھ سے کراس کر گئی ہے, اور اگلے 3-4 سالوں میں کروڑ کو ٹچ کر گئی ہے. لیکن جو 313 ہے نا, وہ سمجھ لیں اس کا بالکل پیور, بالکل کانسنٹریٹ ہے. وہ جو کانسنٹریٹ ہے, وہ جو ایک کریٹیکل آپ کو جو بالکل بیسک چیز چاہیے نا, وہ نہیں ہے. مطلب اصول کو چھوڑنا اور اخلاق کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں یعنی بہت ہی کوئی ایسی سچویشن ہے تو وہ اپنے اصول کو چھوڑے. دیکھیں, اگر آپ کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی میں کوئی مریض ہے جس کو فوری طور پر مدد چاہیے, اور سگنل ریڈ ہو گیا اور 90 سیکنڈ تک ریڈ رہے گا, وہ اس پہ ٹائمر چل رہا ہے, تو آپ کو سگنل توڑ کے نکل جانا چاہیے, اور آپ کو جب وہ روکے گا تو بتا دیں بھائی یہ آدمی مر رہا ہے, اس کو ہارٹ کی. تو وہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے, اور وہ سمجھ آتی ہے بات. لیکن وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوگی نا, پوری زندگی میں ایسا کوئی ایک واقعہ ہوگا نا کسی ایک کے ساتھ, روزانہ تو نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ دن میں 4 دفعہ ایسا واقعہ ہو, ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی میں جب عدالت انصاف نہ کر رہی ہو, پاور کوریڈورز کے اندر کرپشن ہو, تو پھر وہ عام آدمی کے لیے کرپشن کو جسٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ سچویشن ریورس کیسے ہوگی؟ یہ اس سچویشن کو ریورس کرنے کے لیے ایک ہائی کیریکٹر انڈیویجول, یعنی وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ پیدا نہیں ہو رہا, مطلب وہ ہمارے پاس کہیں بھی نہیں نظر آ رہا نا. مطلب ہم یعنی ایک اچھے آدمی کے بھی مصاحبین جو ہیں وہ غلط آدمی ہیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں, اب کو پتہ لگتا ہے یار یہ جس پہ ریلائی کر رہا تھا وہ 2 نمبر نکلے. یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے. اس لیول پر ہماری سوسائٹی گر گئی. اس کے اندر جو ہمیں کام کرنا ہے کہ اللہ کرے کہ کچھ انڈیویجولز, ہم مطلب تربیہ کا عمل ایسا شروع ہو کہ ہم سوچیں, کچھ لوگ اس بات پہ اپنی پرسنل کمٹمنٹ کریں کہ مجھے ایٹ اینی کاسٹ مجھے اپنے اصولوں پر, اخلاقیات پر, ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. میں یہاں پہ روکتا ہوں, اور اللہ کرے کہ ہم سب اپنے والدین, اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنیں, اور ہم سب اپنی لائف کو گاڈ کانشیسنس کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, صحیح طور پر جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بھی کریکٹ کرے. ہم غلط کام کو اگر کر رہے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن پروڈیوس نہ کریں, بلکہ مانیں کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں, پھر ہمارے اندر ندامت ہو, پھر ہم اس کا توبہ کریں, پھر ہم اس کو چھوڑیں, ہمارے اندر جرأت اعتراف پیدا ہو, اور پھر اس کے بعد ہم صحیح راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے یا نادانی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمیں اپنے عمل کے اصلاح کی توفیق دے, ہماری نیتوں کو پیوریفائی کرے, اور ہمیں اور ہماری قوم اور مسلم امہ کو اپنا کھویا ہوا جو ماضی ہے وہ دوبارہ لوٹائے, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.